السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے میں ایک شہر تھا پونچھ کا آدھا حصہ۔ کل ہم نے یہاں تک رکھا تھا، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ 10ویں ٹیلے پر کسی زمانے میں ریزیڈنسی تھی، اب وہاں پر بڑے بڑے حاکموں کے بنگلے ہیں۔ 11ویں ٹیلے پر بجلی کے لیے پانی بہم پہنچانے کا تالاب ہے۔ یعنی 10ویں ٹیلے پر 10ویں چوٹی پر کیا ہے، کسی زمانے سے ریزیڈنسی رہائشی تھی، اب وہاں بڑے بڑے حاکموں کے بنگلے ہیں، بڑے بڑے حاکموں بادشاہوں کے کیا ہے بنگلے ہیں۔ 11ویں ٹیلے پر بجلی کے لیے پانی بہم پہنچانے کا تالاب ہے۔ 12ویں ٹیلے پر فوارہ ہے، باغ ہے، یعنی ایک بہت ہی چھوٹے پیمانے پر کشمیر شالیمار باغ کی نقل۔ اور اس فوارہ باغ کے 3 طرح سطح مرتفع پر پھیلے ہوئے، یعنی پورا 3 طرف سے کیا ہے پھیلا ہوا ہے، یہ بلند مرتبے پر کیا ہوا ہے، یہ پھیلا ہوا ہے، یہ باغ پھیلے ہوئے اور باغ ہے۔ لوکاٹ، انار، ناشپاتیوں کے باغ، چیری پلم اور ولایتی آڑو کے باغ، اور جہاں پر یہ باغات ختم ہوتے تھے وہاں ہمارے اسکول کا پلے گراؤنڈ تھا۔ اب پوری طرح یہ باغ جو ہے شالیمار باغ کی طرح ہے، لیکن تینوں طرف الگ الگ باغ پھیلے ہوئے، جیسے لوکاٹ، انار، ناشپاتیوں کے باغ، چیری پلم اور ولایتی آڑو کے باغ، یہ سب جو ہے فروٹس کے نام ہے۔ اور جہاں پر یہ باغات ختم ہوتے وہاں پر کیا ہے ہمارے اسکول کا پلے گراؤنڈ تھا۔ ہمارا اسکول شہر کے بیچوں بیچ، لیکن پلے گراؤنڈ شہر سے باہر باغات کے کنارے تھا۔ ہمارا اسکول جو ہے کیا تھا، شہر کے بیچوں بیچ تھا، لیکن پلے گراؤنڈ جو ہے باہر، شہر سے باہر باغات کے کنارے تھا۔ یوں میں نے اپنی زندگی میں بڑے عمدے پلے گراؤنڈ دیکھے ہیں، لیکن ایسا خوبصورت پلے گراؤنڈ زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ مطلب اس میں کرشن چندر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بڑا عمدہ پلے گراؤنڈ میں نے دیکھا ہے، لیکن ایسا خوبصورت پلے گراؤنڈ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جیسا میں ہمارا اسکول کا پلے گراؤنڈ ہے۔ اس پلے گراؤنڈ میں کوئی گھاس نہیں اگاتا تھا، اور وہ خود بخود اگتی تھی، اور بے حد عالی نصب ہری چکنی نرم و ملائم گھاس تھی، جس پر ہم لوڈ لگاتے لگاتے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نکل جاتے تھے۔ کیا ہوا تھا، یہ جو ہے یہ پلے گراؤنڈ اتنا خوبصورت تھا، اس میں یہ گھاس نہیں اگاتا تھا، یہ خود بخود اگتی تھی، اور بے حد عالی نصب، بے حد عالی مرتبہ ہری چکنی نرم اور ملائم گھاس تھی، جس پر ہم لوڈ لگاتے لگاتے کیا ہوا تھا، ایک سرے سے دوسرے سرے کیا ہو گئے تھے، نکل جاتے تھے۔ کوئی اس گھاس کو پانی نہیں دیتا تھا، اور اس پلے گراؤنڈ کے 2 طرف چیڑ کے اونچے اونچے درخت تھے، اور دور کی شمال جانب پر برفیلی چوٹیاں کھلتی ہوئی بچوں پر مسکراتی ہوئی نظر آتی تھی۔ لیکن کیا تھا، اس باغ کے دونوں طرف چیڑ کے اونچے اونچے درخت، چیڑ مطلب صندوق بنانے والا درخت، جس سے کیا بناتے تھے، صندوق بناتے تھے، ایسے درخت تھا اونچے اونچے، اور دور شمال کی جانب، یعنی شمال کی جانب برفیلی چوٹیاں کھلتی ہوئی، برف سے مطلب بھری ہوئی چوٹیاں جو کھلتی ہوئی بچوں کی پر مسکراتی اور ہنستی ہوئی نظر آتی تھی، اور ایک طرف میدان کے کسی پہاڑی چشمے کی کول بہتی تھی، یعنی اور ایک طرف کیا تھا، میدان کے کسی پہاڑی چشمے کی کول بہتی تھی، چشمے مطلب آبشار، یعنی چشمے کی کول آبشار بہتی تھی۔ پلے گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے ہم گردن اونچی کر کے ایک لمحہ کے لیے کوہستانوں کی برف دیکھ لیتے تھے۔ ہم کیا کرتے تھے، پلے گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے ایک لمحے کے لیے ہم کیا کرتے تھے، اپنی گردن کو اونچی کر کے اس پہاڑ کے کوہستانی یعنی پہاڑ کی برف کو دیکھ لیتے تھے، ہمالیہ کی اونچی چوٹیوں کو دیکھ لیتے۔ دوسرے لمحے میں پیاس زور کی لگتی تو کھیل چھوڑ کر تیزی سے میدان کی طرف بھاگ کر بیتی ہوئی کول کے سبزے پر لیٹ کر کول میں منہ ڈال کر پانی پیتے، اور پیاس بجھا کر پھر پلے گراؤنڈ میں بھاگتے چلے جاتے تھے اور اپنا کھیل شروع کر دیتے تھے۔ اب دوسرے لمحے کیا ہو جاتے تھے، ہمیں پیاس لگتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے، کھیل کو چھوڑ کر تیز بھاگ
بھاگتے ہوئے میدان سے باہر آتے تھے اور اس سب سے اور اس کول کی یعنی اس آبشار کی پانی کے اس آبشار کے سب اس پر لیٹ کر ہم اس آبشار کے میں منہ ڈال کر کیا کرتے تھے پانی پیتے تھے اور اپنا یہ پیاس بجھا کر پھر پلے گراؤنڈ کی طرف بھاگتے تھے اور اپنا کھیل شروع کر دیتے تھے۔ میرے ذہن میں آج بھی میرے بچپن کی یاد بالائی کی ایک موٹی تہ کی طرح جمی ہوئی ہے۔ یعنی کرشن چندر کہتے ہیں کہ جس طرح یہ پہاڑوں پر برف جمی ہوئی اسی طرح مجھے اپنی بچپن کی یادیں جو ہے میرے ذہن پر جمی ہوئی ہے۔ خوشیوں بھرا گھر، محبت کرنے والا ماں باپ، حسین کھلنڈرے دوست، بے فکر ماحول، کھلا آسمان اور دھرتی سبز دھوپ گاز والی۔ اب کرشن چندر کہتے ہیں کہ میری بچپن جو ہے کیا تھا، خوشیوں سے بھرا ہوا گھر تھا، محبت کرنے والا باپ تھا، حسین کھلنڈرے دوست یعنی حسین کھلاڑی دوست تھے، بے فکر ماحول تھا، کھلا آسمان اور دھرتی زمین سبز دھوپ والی یعنی سبز گھاس والی زمین تھی۔ پتہ نہیں لوگ آگے آنے والی مصیبتوں کو کیوں نہیں جھیل پاتے تھے۔ اگر اچھا بچپن ملے تو بہت کچھ جھیلا جا سکتا ہے اور بہت کچھ معاف کیا جا سکتا ہے۔ اب کرشن چندر یہاں پہ کہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ان لوگوں کو مطلب لوگ کو آنے والی مصیبتوں کو کیوں نہیں جھیل سکتے یعنی کیوں نہیں سہ پاتے تھے۔ اگر کسی کا بچپن اچھا ملے تو وہ کچھ بھی سہ سکتا ہے یعنی کچھ بھی جھیل سکتا ہے، کچھ بھی سہ سکتا ہے اور کچھ معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ مجھے ایک مرتبہ پتا جی اپنے ساتھ شاہی محل میں لے گئے۔ وہ ڈاکٹر تھے، راجا کو دیکھنے گئے تھے جو بہت بیمار تھا۔ کرشن چندر کہتا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ مطلب ایک دن پتا جی یعنی میرے باپ اپنے ساتھ مجھے کہاں لے گئے، شاہی محل بادشاہ کے محل لے گئے۔ وہ ڈاکٹر تھے یعنی میرے پتا جی جو ہے میرے باپ جو ہے کیا تھا، ڈاکٹر تھے، راجا کو دیکھنے گئے تھے جو بہت بیمار تھا۔ میں محل کے کسی دوسرے حصے میں کھیلنے لگا، سب ساتھ کھیلنے والوں میں 2 راجکمار بھی تھی یعنی میں ایک محل کے کسی دوسرے حصے میں کھیلنے لگا راجکماروں کے ساتھ، سب کھیلنے میں 2 راجکمار بھی تھے، ایک شاہی باورچی کا بیٹا تھا یعنی ایک شاہی بادشاہ کے باورچی کا کھانا پکانے والے کا بیٹا تھا، 2-3 لڑکے تھے جو راجکماروں کے قریبی رشتہ دار تھے۔ وہ لوگ اپنی اپنی چیزیں دکھا رہے تھے ایک دوسرے کو۔ شاہی باورچی کے بیٹے نے بڑے عمدہ پتھر دکھائے جو وہ بیتاڑ کے دریا کے کنارے سے چن کر لایا تھا۔ وہ بچے جو ایک دوسرے کو کیا کر رہے تھے، اپنے چیزیں دکھا رہے تھے ایک دوسرے کو۔ اس میں ایک شاہی باورچی کے بیٹے نے کیا کیا، بڑے قیمتی پتھر دکھائے جو کہاں سے لایا تھا، بیتاڑ کے دریا کے کنارے سے چن کر لایا تھا۔ راجکماروں کے ایک چاچا زاد بھائی نے اپنے جیب سے کانچ کے نئے اسٹائل کے بٹے دکھائے جو اس نے سری نگر سے منگائے تھے، اور یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آخر میں ایک راجکمار نے اپنی چیزیں دکھا کر ہم سب کو مسحور کر دیا۔ اب ایک کیا راجکماروں کے چاچا زاد بھائی تھا جس نے اپنے جیب سے کانچ کے یعنی کانچ مطلب شیشے کے نئے اسٹائل کے بٹے مطلب برتن، چھوٹے برتن، کھلونوں کا برتن دکھایا۔ وہ کیا تھا، شیشے کا تھا، جو اس نے کہاں سے لایا تھا، کہاں سے منگایا تھا، سری نگر سے منگائے تھے۔ اور یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، آخر ایک راجکمار نے اپنی چیزیں دکھا کر ہم پر کیا کر دیا، ہم سب کو حیران کر دیا، مسحور کر دیا مطلب حیران کر دیا۔ اس کے پاس ایک جیبی گاڑی تھی جو گیت گاتی تھی، یعنی راجکماری کے پاس ایک جیبی گاڑی تھا، جیب میں رکھنے والا گاڑی تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، گیت گاتے تھے، گانا گاتی تھی۔ آخر میں وہ سب لوگ میری طرف متوجہ ہوئی۔ آخر کیا ہو گیا، کرشن چندر کہتا ہے کہ آخر وہ بچے سب میری طرف توجہ کر کے کہنے لگا، ڈاکٹر کے بیٹے تمہارے پاس کیا ہے دکھانے کو، کچھ تو ہوگا۔ باورچی کا بیٹا بولا، جیب ٹٹول کر دکھاؤ۔ اب وہ لوگ آخرکار سب لوگ میری طرف توجہ کر کے کہنے لگے، ڈاکٹر کے بیٹے تمہارے پاس کیا ہے دکھانے کو، کچھ تو ہوگا۔ اور باورچی کے بیٹے نے کہا، جیب ٹٹول کر دیکھو یعنی جیب کو تلاش کر کے دکھاؤ۔ میں نے اپنی جیب ٹٹول کر ڈرتے اپنا وزیر آبادی چاقو نکالا۔ اب میں نے کیا کیا، میں ڈرتے جیب ٹٹول کر یعنی جیب تلاش کر کے میں نے ڈرتے اپنا وزیر آبادی چاقو نکالا
وزیر آباد کے چاقو اس زمانے میں بہت مشہور ہوتے تھے، یعنی وزیر آباد کے چاقو جو ہے کیا تھا اس زمانے میں بہت مشہور ہوتے تھے۔ میں اس چاقو کو اپنے وزیر آباد سے لایا تھا، یعنی میں نے اس چاقو کو کیا کہاں سے لایا تھا؟ اپنے وطن وزیر آباد سے لایا تھا۔ اس کو اس کی ہیتھی ہاتھی دان کی تھی، یعنی اس کا ہینڈل جو کیا تھا ہاتھی دان کا تھا۔ اس کے پھل 3 تھے، یعنی پھل مطلب پھل کا اصلی معنی جو ہے فروٹس کا میننگ جو ہے پھل یہاں پہ، لیکن یہاں پہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے پھل یعنی اس کا نوک جو ہے 3 نوک کے تھے، ایک سپرنگ دبانے سے باری باری کھلتے تھے، یعنی ایک سپرنگ کو دبانے سے وہ 3 نوک جو ہے باری باری کر کے کیا کرتے تھے؟ کھلتے تھے۔ یہ وہ چاقو تھا جو مجھے زندگی سے زیادہ پیارا تھا۔ میرے باپ نے مجھے ایک دیوالی پر تحفے میں دیا تھا۔ وہ چاقو جو ہے کیا تھا میرے اپنی زندگی سے زیادہ پیارا تھا، جو مجھے میرے باپ نے کیا تھا دیوالی پر تحفے میں دیا تھا۔ میں نے جب اپنا سفید ہیتھی والا چاقو جیب سے نکالا اور اس کے خفیہ اسپرنگ کو دبا کر اس کے پھل دکھائے تو دونوں راجکمار محفوظ ہو گئے، یعنی میں نے کیا کیا؟ اپنے سفید ہینڈل والا چاقو نے جیب سے نکالا اور اس کے خفیہ یعنی خوفناک اسپرنگ کو دبا کر کیا کیا؟ اس کے پھل دکھائے، یعنی اس کی نوک دکھائے تو دونوں راجکمار جو ہے حیران ہو گئے، محفوظ ہو گئے مطلب حیران ہو گئے۔ ایک راجکمار سے رہا نہیں گیا، اس نے چاقو میرے ہاتھ سے چھین کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور بولا، اور ایک راجکمار وہ چاقو دیکھ کر اسے رہا نہیں گیا، اس نے میرے ہاتھ سے وہ چاقو چھین لیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا اور بولا اس سے ہم رکھیں گے۔ دوسرا راجکمار اس سے لڑنے لگا، واہ تم رکھو گے، اس سے تو میں رکھوں گا، میں تم سے بڑا راجکمار ہوں۔ اور وہ دونوں راجکمار جو ایک دوسرے سے لڑنے لگا، بڑے راجکمار نے اس کے ہاتھ سے دوسرے راجکمار کے ہاتھ سے چھینا اور کہا کہ واہ تم کو رکھو گے، یہ تو میں رکھوں گا کیونکہ میں بڑا راجکمار ہوں۔ میں دونوں راجکماروں سے الجھ پڑا، یعنی میں دونوں راجکماروں سے کیا لڑائی کرنے لگا۔ واہ جی واہ، چاقو تو میرا ہے، تم کیوں لوگے؟ میں نہیں دوں گا چاقو، واپس کرو میرا چاقو۔ نہیں کرتے واپس تمہارا چاقو، یہ تو اب ہمارا ہے۔ اب کیا کیا میں نے ان سے اپنے چاقو کے لیے لڑنے لگا اور کہا کہ واہ جی یہ تو میرا چاقو ہے، میں تمہیں نہیں، تم کیوں لوگے؟ میں تمہیں نہیں دوں گا چاقو، میرا چاقو جو ہے واپس کرو۔ اب یہ راجکمار کہتا ہے کہ اب میں تمہیں یہ چاقو جو ہے واپس نہیں کروں گا، اب یہ چاقو ہمارا ہے۔ میں نے دھار کے چانٹا مارا اس راجکمار کو جس نے میرا چاقو لیا تھا۔ میں نے کیا تیزی سے ایک تھپاڑ مارا اس راجکمار کو جس نے میرا چاقو لیا تھا۔ فوراً باقی لڑکے مجھ پر پل پڑے اور مار کر انہوں نے مجھے ڈھیر کر دیا، یعنی باقی لڑکے جو سب مل کر مجھے کیا کر دیا؟ مجھ پر برس پڑے اور سب لوگ جو ہے مل کر، سب لڑکے مل کر مجھے مار کر مجھے کیا کر دیا؟ زخمی کر دیا، ڈھیر کر دیا مطلب زخمی کر دیا۔ میرے سارے کپڑے پھاڑ گئے، میں زور سے رونے لگا۔ میرا رونا سن کر میرے والد بھی میرے پاس پہنچ گئے، یعنی میرا سارا کپڑا جو کیا انہوں نے پھاڑ دیا تو میں زور سے رونے لگا۔ میرا رونا سن کر میرے والد جو ہے میرے پاس پہنچ گئے، انہیں دیکھ کر میں نے اور بھی زور سے رونا شروع کیا، اپنا چاقو چلا کر مانگنے لگا۔ جب پتا جی نے ساری داستان سنی تو انہوں نے بھی مجھے مارا اور کس کے مارا، سب کے سامنے مارا۔ اب کیا کیا؟ اب وہ ساری کہانی جو ہے کیا میرے باپ نے سنا اور اس کے بعد اس نے مجھے مارا۔ میرے باپ نے مجھے مارا اور کس کے یعنی تیزی سے مارا اور سب کے سامنے مارا۔ بدماش راجکمار پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور میرے باپ کہنے لگا بدماش کمینہ راجکمار پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاں اس نے میرا چاقو جو چھین لیا، پتا جی اس سے کہیے میرا چاقو دے دے۔ اور میں نے کہا کہ اب کرشن چندر کہتا ہے میں نے کہا کہ میرا چاقو جو چھین لیا، پتا جی ان سے کہیے کہ میرا چاقو دے دے۔ قصہ مختصر کہ وہ چاقو مجھے نہیں ملا۔ اب کیا ہوا؟ اب کرشن چندر کہتا ہے کہ ان شارٹ یعنی قصہ مختصر یعنی ان شارٹ کہانی شارٹ کر کے کہتے ہیں کہ
میرا چاقو جو ہے مجھے نہیں ملا۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ جاگیرداری اسی طرح چلتی، یعنی مجھے اس بات کا بعد میں پتہ چلا کہ جاگیرداری جو ہے جاگیرداری مطلب دولت مند امیری جو ہے اس طرح چلتی ہے، مگر اچھا نہیں کیا ان لوگوں نے، یعنی کرشن چندر کہتا ہے کہ ان لوگوں نے لیکن میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، 2 آنے کے چاقو کے لیے مجھے اپنا دشمن بنا لیا، یعنی 2 روپے کے چاقو کے لیے کیا کہ انہوں نے میرے ساتھ دشمن بنا لیا۔ وہ سفید چاقو آج تک میرے دل میں کوبا ہوا ہے، یعنی وہ سفید چاقو جو ہے آج تک میرے دل میں کیا ہے چبھا ہوا ہے۔ ایک طرح سے میں نے آج تک جو کچھ لکھا ہے اس سفید چاقو کو واپس لینے کے لیے ہی لکھا ہے، لیکن اس طرح میں نے جو کچھ افسانہ ناول جو کچھ بھی لکھا ہے میں نے کس کے لیے لکھا ہے؟ وہ سفید چاقو واپس لینے کے لیے ہی لکھا ہے۔